ذرا تصور کیجئے 6 اگست 1945 کی ایک گرم اور ہبس بڑی پیر کی صبح جاپان کے شہر ہیروشیما میں تقریباً 3.5 لاکھ لوگ اپنی روزمرہ زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ بچے ہنستے کھیلتے اسکول جا رہے تھے، دکاندار دکانیں کھول رہے تھے، مزدور اپنے کام میں مصروف تھے اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آسمان پر ایک امریکی B-29 بمبار طیارہ انولا گرے ایک ایسی تباہی لے کر اڑ رہا ہے جو انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ ٹھیک صبح 8:15 پر اس طیارے سے ایک یورینیم بم جسے لٹل بوائے کہا گیا شہر کی طرف گرا۔ یہ بم 43 سیکنڈ تک فضا میں رہا اور یہی وہ آخری لمحہ تھا جب ہیروشیما مکمل سکون میں تھا۔ جیسے ہی یہ بم زمین سے تقریباً 1900 فٹ کی بلندی پر پھٹا، ایک اندھا کر دینے والی روشنی پیدا ہوئی جسے زندہ بچ جانے والوں نے پیکا کہا، یعنی ایسی چمک جیسے ایک ساتھ 1000 سورج پھٹ پڑے ہوں۔ ایک لمحے میں درجہ حرارت 4000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا، جو سورج کی سطح سے بھی زیادہ تھا۔ اس شدت نے آدھے میل کے اندر موجود ہر انسان کو فوری طور پر ختم کر دیا اور دیواروں پر صرف ان کے سائے باقی رہ گئے، جنہیں آج نیوکلیئر شیڈوز کہا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک زبردست دھماکہ خیز لہر آئی جس سے ڈون کہا گیا۔ یہ آواز سے بھی تیز رفتار جھٹکا تھا جو 700 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پھیلا اور اس نے عمارتوں کو ایسے گرا دیا جیسے وہ کاغذ کی بنی ہوئی ہوں۔ چند ہی سیکنڈز میں پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا، جبکہ آسمان میں ایک بہت بڑا مشروم نما بادل بن چکا تھا جو سورج کی روشنی کو روک رہا تھا۔ جو لوگ فوری طور پر نہیں مرے وہ ایک خوفناک منظر کا حصہ بن گئے۔ ہر طرف جلنے کی بو، راکھ اور زخمیوں کی چیخیں تھیں۔ بہت سے لوگوں کی جلد بری طرح جل چکی تھی اور وہ لٹک رہی تھی۔ یہ لوگ صدمے کی حالت میں دریا کی طرف بھاگ رہے تھے اور بار بار میزو یعنی پانی مانگ رہے تھے، لیکن پانی بھی ان کے لیے نجات نہیں تھا، کیونکہ دریا کا پانی بھی اتنا گرم ہو چکا تھا کہ کئی لوگ اس میں جا کر مزید جل گئے یا ڈوب گئے۔ وقت کے ساتھ آگ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایک فائر سٹارم بن گیا جس نے ہوا کی آکسیجن ختم کر دی، جس سے کئی لوگ دم گھٹنے سے مر گئے۔ اسی دوران آسمان سے ایک عجیب سیاہ بارش شروع ہوئی جسے بلیک رین کہا جاتا ہے۔ یہ بارش دراصل تابکار ذرات سے بھری ہوئی تھی۔ زخمی اور پیاسے لوگ اسے پانی سمجھ کر پیتے رہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کے جسم کو اندر سے تباہ کر رہی ہے۔ شام تک ہیروشیما ایک جلتا ہوا قبرستان بن چکا تھا جہاں ہر طرف آگ، ملبہ اور خاموشی تھی، لیکن اصل تباہی اس کے بعد شروع ہوئی۔ اگلے دنوں میں ایک نئی بیماری سامنے آئی جسے ایٹامک بم ڈیزیز کہا گیا۔ لوگوں کے بال جھڑنے لگے، مسورت سے خون بہنے لگا اور جسم کے دھبے بننے لگے۔ یہ دراصل ریڈیشن کا اثر تھا جو انسانی جسم کے دفاعی نظام کو ختم کر دیتا ہے۔ 1945 کے آخر تک تقریباً 1,40,000 لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ جو لوگ زندہ بچ گئے انہیں ہونا کوشا کہا گیا اور وہ سالوں تک کینسر اور دیگر خطرناک بیماریوں کا شکار رہے۔ اس کے ساتھ انہیں معاشرتی امتیاز کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان سے لوگ خوف زدہ رہتے تھے۔ آج ہیروشیما ایک خوبصورت شہر بن چکا ہے، لیکن وہاں ایک عمارت جنباکو ڈوم آج بھی کھڑی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی اس دن تھی۔ یہ عمارت دنیا کو یہ یاد دلاتی ہے کہ جب انسان کی طاقت اس کی انسانیت سے آگے نکل جائے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہمیں اس تاریخ سے سبق سیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو شاید اس بار صرف ایک شہر نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کے ایٹم بم اس وقت کے ایٹم بم سے بہت زیادہ خطرناک تھے، اور آج جو ایٹم بمز کی تعداد دنیا میں موجود ہے وہ اس وقت کے موجودہ ایٹم بمز کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آج دنیا میں کسی بھی قسم کی نیوکلیئر وار ہوتی ہے یا نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے تو نہ صرف وہ جہاں پر ایٹامک بم گرے گا بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ معیشت تباہ ہو سکتی ہے، ہزاروں بلکہ کروڑوں لوگ اس کے نتیجے میں مر سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی آنے والی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے بموں سے پرہیز کریں اور دنیا کو ایسی جنگوں سے چھٹکارا دلوائیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ بتائیے کامنٹس میں۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے جناح ڈیجیٹل۔